الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حضرات محترم، جو آج کا موضوع ہے پچھلے جمعۃ المبارک کے موضوع کی ایک شاخ ہے۔ جو جس عنوان پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بہکانے کا واقعہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تیری بیوی، انت وزوجک الجنۃ، تم اور تمہاری بیوی، وَكُلَا مِنْهُمَا، جنت میں رہو اور کھاؤ پیو، رغدن حیث شئتما، بغیر روک ٹوک کے، ولا تقربا هذه الشجرۃ،
اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، اور جب سے شیطان کو دھتکارا گیا اس نے سجدہ نہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو ملعون ہو چکا ہے، اور یہ بات ہونے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور حضرت آدم اور اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہے، اور اس وقت تک جنت میں شیطان کا آنا جانا بند نہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دونوں رہو جنت میں اور بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ دو جانور ایسے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، سانپ اور مور، یہ دونوں جنتی جانور ہیں، جنت میں رہا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چونکہ شیطان حسد کرنے کی وجہ سے بڑا حاسد تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھا کرتا تھا، تو شیطان جنت کے دروازہ پر آیا اور اس نے مور کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی ذریعے پہنچایا جائے۔ تو مور نے اس کے مشورے کو مان لیا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ مشورہ سانپ سے بھی کر لینا۔ شیطان نے سانپ سے بھی مشورہ کیا، اس سے مشورہ شیطان سے یہ کیا کہ تیرا کام صرف اتنا ہے کہ تو مجھے منہ میں پا کر جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دینا، بس۔ اب جو روایات آتی ہیں، بعض علماء روایات بیان کرتے ہیں کہ شیطان کو سانپ منہ میں پا کر جنت میں گیا، جنت کے اندر گیا۔ یہ بات غلط ہے، اور یہ بات تورات میں ہے، لیکن تورات میں کافی ساری تحریف ہو چکی ہے، اب اعتبار پورے کا پورا اس کی ہر روایات پہ نہیں رہا۔ تو وہ جنت کے دروازے تک لے گیا اس شیطان کو،
تو مور اور شیطان نے جو آپس میں مشورہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تو کسی ذریعے ہی کسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں تک لے آنا جہاں تک مجھے سانپ پہنچاتا ہے، اس کے دروازے تک۔ تو وہ چلا گیا مور حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ان دونوں کے سامنے مور نے ناچنا شروع کیا۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام یہ دونوں پہلے انسان تھے، انہوں نے کبھی ناچنا نہیں دیکھا تھا، پہلی مرتبہ دیکھا تو گم سم ہو گئے کہ یہ عجیب چیز ہے جنت میں کہ جو ناچتی جا رہی ہے اور عجیب ہے ناچنا اس کا۔ جب یہ دونوں دیکھنے لگے اور دیکھنے میں اتنا محو ہو گئے کہ اور خیال تک نہ رہا، محو ہو گئے۔ اب جب بالکل ہی گم ہو گئے ان کے ناچنے میں دیکھنے میں، تو پھر مور تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے وہ پیچھے ہٹتا گیا، حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی کے ساتھ چلتے گئے۔ اب اس سے ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو سب سے پہلے تخلیق انسان کے بعد سب سے پہلے انسان کے سامنے ایک ناچنے والا مور تھا۔ وہ ناچا، انسان کے سامنے ناچا، تو انسان کو کتنی رسوائی ملی کہ وہ جنت سے باہر گیا، جنت سے باہر گیا۔ میرے اشارے کو سمجھیے گا کہ وہ ناچنا دیکھا مور کا، ناچنا دیکھا مور کا، تو ناچتے ناچتے اتنے گمسم ہوئے کہ وہ جنت سے باہر آ گئے۔ ارے بابا، انسان دیکھ رہا تھا اور وہ اشرف المخلوق خیر البشر انسان تھے جو اعلیٰ تھے۔ اب کا انسان یہ ناچ دیکھتا تو کم ہے مگر خود ناچتا زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے ڈھول ڈھمکے، سرنگیاں، باجے، ان کے سامنے ناچنا اور پھر کہنا کہ جناب جی ہم تو ناچ رہے ہیں فلاں بابے کے پاس، اور فلاں ہم بابے کے لیے ناچ رہے ہیں اور ہمارا تو وجد ہے یہ ناچنا۔ ارے بابا دیکھو کہ مور ناچا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اب حضرت آدم گمسم ہوئے اس ناچنے میں، اور ایسے گمسم ہوئے کہ جنت سے باہر آ گئے۔ اور جو آج کا انسان ناچتا ہے، چاہے جائے وہ ناچے کسی بابا کے لیے، چاہے وہ ناچے کسی مجذوب کے لیے، یہ ہر حال شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک شیطان کا مشورہ تھا، شیطان کا عمل تھا۔ شیطان نے ہی مشورہ دیا تھا کہ مور کو کہ تو ایسا کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی صورت میں اس کو ہمارے سامنے لے آنا۔ اب دیکھیے گا ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بھی ہے، میں یہاں پہ سناتا چلوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہ کیا، رب تعالی نے اسے ملعون قرار دیا، تو پھر شیطان نے رب تعالی سے ایک چیز مانگی اور فرمایا، جب رب تعالی نے فرمایا کہ جب اذان ہوگی تو تجھے اتنا بزدل بنا دوں گا کہ تو اذان سے دوڑے گا، تو پھر شیطان نے سوال کیا کہ میری اذان کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تیری اذان ڈھول ڈھمکے، سرنگیاں باجے، یہ تیری اذان ہوگی۔ اب دیکھو کہ جو
رب فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ اے انسان شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے. اب رب فرماتا ہے کہ شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ انسان شیطان کی آذان پہ خوش ہو کر ناچتا ہے اور پھر اسی آذان کو پیسے دے کر ڈھول ڈھمکے سرجے بانجیاں یہ سب اپنے پاس بلا کر اس کے اوپر ناچتا ہے. ارے ابھی تک تو نے سبق نہ سیکھا کہ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اسی ناچ گانے میں پھنسا کر اسی ذہن کو وہیں گھما کر اسی گمسم میں ہو کر جنت کے دروازے پر لایا گیا تھا. ارے یہ بھی تو ایک شیطان کی چال ہے کہ تجھے ڈھول ڈھمک کے سرنگے بازیوں کے اوپر نچا کر اس کے اوپر لگا کر یہ جنت میں جانے نہیں دیتا. کم از کم اس کی مخالفت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جناب جی اس میں ہی گمسم ہو کر خود کو انسان کو ہی ناچنا چاہیے. تو دوست بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ناچ گانا اور ڈھول ڈھمکے میں نے کل دیکھا ہے، کہیں دعا کے لیے گیا تھا تو ایک گلی میں آتے ہوئے نوجوان طبقے کو دیکھا ہے ناچتے ہوئے. تو رب کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مولا پتہ نہیں کب ان کو عقل آئے گی کہ پیچھے رب تو فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. ارے اسی انسان کے باپ کو یہ ناچنے میں پھنسا کر جنت کے دروازے پر لایا گیا تھا اور یہ خود ناچ رہا ہے اور پھر خود ناچتا اور اسی پہ خوش ہوتا ہوا جاتا ہے. اور صد افسوس ہے ایسے انسان پر. تو دوست شیطان نے مشورہ دیا مور کو کہ کسی صورت لانا. اب یاد رکھیے گا کہ جو مشورہ مور کو دیا گیا تھا اب شیطان کے اثرات مور کے اندر جگہ بنا چکے تھے. اس لیے جب مور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گیا تو ناچنا ہی اس کے ذہن میں آیا کہ یہ ایک نیا کھیل ہے. اب ناچتے ناچتے حضرت آدم علیہ السلام کو میں محو کر دوں گا، حیران کر دوں گا. اب ناچتے ناچتے حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں. وہی مور ناچتا ناچتا پیچھے ہٹتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس کو دیکھتے دیکھتے آگے آ رہے ہیں اسی مور کی طرف. اور وہی آتا قریب آیا جنت کے دروازے پر تو اس نے کیا کیا کہ جناب جی اپنے دونوں پروں کو اوپر ایسے کر کے رک گیا کہ بس. تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام اب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیوں نہیں ناچتا، اب وہ کھیل کیوں نہیں کھیلتا. تو اس نے کہا ارے ادھر دیکھ کوئی تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو وہ شیطان اس کو منہ میں لا کر جنت کے وہ سانپ اس کو منہ میں لا کر شیطان کو جنت کے دروازے کے قریب لایا تھا. جب قریب لے آیا شیطان نے ان سے باتیں کی حضرت آدم علیہ السلام کے. اب وہ ترتیب کرتا ہے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا ہے میں تجھ سے کچھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جی کیا باتیں تو ہم سے کرنا چاہتا ہے. اب اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے جنت میں کہ اگر تو اسے کھائے تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے، اس سے موت نہیں آتی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت سے ہمیں اپنے رب نے منع فرمایا ہے، ہم اس درخت کو نہیں کھاتے. اس نے کہا منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر تو نہیں کھائے گا تو تجھے موت آئے گی، موت کو ذائقہ چکھے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے موت کی پہلی مرتبہ سنا موت کے بارے میں تو اب سوال کیا کہ ارے موت کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے. تو شیطان نے کہا موت یہ چیز ہے. خود ایک گر پڑا اور گر کر وہ خرکارے مارنے لگا. جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ مارتا ہے اور ہاتھ اور پاؤں ہلاتا ہے، سکرات لگی ہوئی ہوتی ہے. وہی حالت شیطان نے بنائی اور آگے بالکل ایسا ہی مکر و فریب کرنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس سے دیکھا تو موت کا ڈر دل میں بیٹھ گیا.
موت کا ڈر دل میں بیٹھا اور پھر کہا کہ جناب جی یہ جو تم کر رہے ہو یہی موت ہے. حل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا. تو اس نے کہا تم اس درخت کو کھاؤ، جو اس سے کھا لیتا ہے نہ اس سے ہرگز موت آتی ہے اور نہ ہی اس سے خلافت چھینی جاتی ہے، بلکہ یہ تو ایسا درخت ہے اس کو کھانے میں اور ہی مزہ ہے. جب وہ باتیں کرنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو نہ سنا، اس کی بات کو نہ سنا. تو پھر اس نے کہا ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ تمہیں کچھ نقصان پہنچے، بلکہ اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی رہتا ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ جب تم اس درخت کو کھاؤ گے، اس درخت کو کھاؤ گے تو پھر اور فکروں میں پڑ جاؤ گے. اور ظاہری بات ہے کہ جو رب تعالیٰ کی ذکر میں رہتا ہے، صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ذکر اور فکر اور تسبیح اور تحلیل میں رہتا ہے، اسے کہاں خلافت ملتی ہے؟ وہ کہاں خلافت کر سکتا ہے؟ یہ کام تو رب کے فرشتے کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ان کو تو خلافت نہیں ملی. اس لیے اب تم جب اس درخت کو کھاؤ گے، ظاہری باتیں اور فکروں میں آؤ گے تو پھر تمہیں یہ خلافت ملے گی. جب اس نے یہ کیا تو سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا. اب بات یاد رکھیے گا، تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے روبرو ہوا تھا، کیونکہ وہ روایت ہے کہ جو جناب جی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو شیطان کو جنت سے نکالا نہ گیا تھا، شیطان کو شیطان سے جنت سے روکا نہ گیا تھا، اس کا دروازہ بند نہ کیا گیا تھا. یہ تو دروازہ بند تب ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. اب شیطان کا جانا بھی بند ہوا، اب ہر کسی کا جانا اس میں بند ہوا. کسی حد تک ان میں کچھ کا، اور کچھ تو ایسے تھے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالے گئے. اب حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا دانہ کھایا. اب اس میں کچھ روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں جناب جی کہ یہ دانہ گندم کا تھا، کہ جب گندم انسان کھاتا ہے اور یہ فکروں میں پڑ جاتا ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا، اور پھر اسی کی اولاد کے لیے وہی خوراک بنا دی گئی. اور کچھ روایات میں سے آتا ہے کہ جناب جی یہ دانہ جنت کا نہ تھا بلکہ انجیر تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے یہ انگور تھا، اور انگور کا درخت کا تھا کہ جس کو کھایا تو پھر جنت سے نکالے گئے. ہذہ الشجرۃ، اللہ رب العزت نے صرف اشارہ فرمایا ہے ہذہ الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب. اب رب تعالی نے فرمایا ہذہ الشجرۃ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ. اب شیطان کی چال یہاں پہ بھی کہتا ہے رب تعالی نے فرمایا ہے ولا تقربا، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ نہیں کہا گیا کہ جناب جی اس درخت کو نہ کھانا، بلکہ قریب نہ جانے کی بات کی گئی ہے، قریب نہ جانے کی بات کی گئی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے خود اس درخت کا دانہ توڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا کہ تم کھاؤ، تو حضرت آدم نے نہ کھایا بلکہ حضرت حوا نے کھا لیا. اور یہ اس کا دانہ کھانا ہذہ الشجرۃ. تو رب تعالیٰ کے پاک محبوب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو مطلب یہ ہے کہ تم نہ کھانا. یہ ایک مثل تھی کہ یہی چال چل کر
یہودی اور یہودیت کے حامی یہی شیطان والی چالیں چل کر آج کے انسان کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. جیسا کہ آج کہا جاتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اب اس شیطان نے کہا رب تعالیٰ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نہ کھانا. اور یہی چال ہم فرے جو برطانیہ کا جاسوس تھا، اس نے یہی چال جناب جی محمد بن عبداللہ نجدی کو پھنسانے کے لیے کی. اس نے کہا رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ تم قریب نماز کے نہ جاؤ درا حال کہ تم شراب میں ہو. اب اس نے صرف اتنی بات کہی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. اب اس نے کہا بات تو یار تو ٹھیک کرتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس کے بعد یہی چالیں چلتی، اور آج وہی چالیں چلی آ رہی ہیں. یہ قریب اور قریب نہ جانے والے چکر میں آ کر پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا، یہی قریب جانا اور قریب نہ جانے والی چالیں چل کر. تو بات مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اس نے کہا رب نے قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع نہ کیا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سنا اور پھر بھی یقین نہ کیا تو پھر اس نے کیا کیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. جب پورے کے پورے دلائل شیطان دے چکا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو پھر بھی نہ مانا. تو پھر اس نے کیا کیا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے کہا مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے، جب تو کھائے گا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تجھے فریب میں نہیں جانے دیتا. میں اس رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تو اس دانے کو کھائے گا میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں، تو اچھائیاں پائے گا. وَقَاسَمَهُمَا اس نے قسم کھائی ان دونوں کے سامنے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا بھلا تیری بھی کوئی قسم کھا کر جھوٹ بول سکتا ہے؟ تیری قسم کھا کر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس عزت کی جب اس نے قسم کھائی، اب اس عزت کی قسم پر اس نے اعتبار کر دیا. اب دیکھو کہ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اب شیطان اور شیطان کے حامی یہود اور یہود کے حامی لوگ یہ قسمیں اٹھا کر اب انسانیت کو پھنساتے ہیں، اب قسمیں اسی رب کی اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار تجھے میری قسم پہ اعتبار نہیں آتا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، اگر میں رب کو اور رب کے دین کو نہ مانتا تو میں قسم کیسے اٹھاتا؟ یار میں نے تو اس کی قسم کھائی ہے، میں نے اس رب کی قسم کھائی ہے، اب تو میری بات پہ اعتبار کر. اور یہی قسمیں اٹھا کر یہودی آج مسلمانوں کو پھنساتے ہیں اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں میں تو اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں. حالانکہ خیر خواہ بنتے نہیں ہیں، وہی قسم اٹھاتے ہیں جو آدم کے سامنے شیطان نے قسم اٹھائی اور آدم نے بھی اعتبار کر لیا، اور آج کا مسلمان بھی انہی کی قسمیں سن کر ان پہ اعتبار کر لیتا ہے. تو دوست بات یہ ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین. اور شیطان نے یہ بھی کہا تھا ارے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی، تو اس درخت کو کھائے گا تو ملائکہ میں سے ہو جائے گا. پھر قسمیں اٹھائیں، اس قسم پر حضرت آدم علیہ السلام نے اعتبار کیا. جب اعتبار کیا تو پھر کیا کیا؟ اس نے درخت کو کھایا، اس دانے کو کھایا، چاہے جائے وہ دانہ انگور کا تھا یا انجیر کا تھا یا گندم کا تھا، تو کھایا، مزہ چکھا اس دانے کا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما. تو جب چکھا اس درخت کے میوے کو تو ان کے کپڑے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہونے لگی. اب یہاں سے سمجھیے گا ذرا،
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی قسم پر اعتبار کیا، اس نے رب کی قسم کھائی، اس پر اعتبار کیا، اور جب وہ دانے کو کھایا جو کھلانا چاہتا تھا، جو مقصد تھا اس کا، تو رب فرماتا ہے فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، کہ آدم اور حوا ان دونوں کے کپڑے اتر گئے، جب کپڑے اترے تو بھاگے، آگے انجیر کا درخت تھا، ان کو جب نیچے سے گزرنے لگے تو حضرت آدم علیہ السلام کی زلفیں بڑی لمبی لمبی تھی، انجیر کا درخت تھا یا اور درخت تھا، ان کی جھاڑیوں کے ساتھ وہ زلفیں اڑ گئیں، تو پھر درخت کے پتوں کو دیکھا تو وہ درخت کے پتے گرے، ان سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا آدم اب بھاگتا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا مجھے شرم آتی ہے تیری بارگاہ سے کہ میں کپڑے نہیں ہیں، میں کیسے تیری بارگاہ میں رہوں۔ اب یاد رکھیے گا دوستو، وہ تھا لباس جنتیوں والا، جنت کا لباس تھا جو آدم اور اما حوا کے جسم کے اوپر تھا، تو شیطان نے کیسے اتروایا؟ قسمیں کھائیں اور وہ اپنا مقصد پورا کروایا۔ جب انہوں نے وہ کھایا تو پھر وہ جو لباس تھا اترا جنت والا۔ اب یہی چال وہی شیطان کے حامی کرتے ہیں، صرف اور صرف انسانیت آدم کی اولاد کے جسم سے وہ لباس اتروانے کے لیے جو رب نے جنت والا کھلم کھلا لباس دیا تھا، وہ لباس اتروانے کے لیے کیا چالیں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب جی یہ لباس یہ کیا پینڈیوں والا لباس ہے، یہ کیا پینڈوں والا لباس ہے کھلم کھلا جو تم پہن رہے ہو، نہ تو خوبصورت لگتا ہے نہ ایسے لگتا ہے۔ ارے بابا اب تم پینٹ شرٹ پہن لو، یہ کتنا ہی خوبصورت لگے گا۔ اب وہ لباس اس نے اتروایا، شیطان اور شیطان کے حامیوں نے لباس اتروایا۔ آج بھی آدم کی اولاد جب یہ لباس اتارتی ہے تو پھر پینٹ شرٹ پہنتی ہے، کیسے ننگے نظر آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم۔ اب یاد رکھیے گا یہ نہیں ہے کہ صرف جنت میں ہی حضرت آدم کی جناب جی مخالفت کی تھی شیطان نے کہ ان کا لباس اتروایا تھا، ارے رہتی دنیا تک تا قیامت یہ درس دیا جا رہا ہے۔ ارے لوگوں جیسے لباس شیطان نے اتروایا تھا آدم کا، ایسی ہی چالیں چل کر آج تمہارا لباس بھی اتروانے کے چکر میں ہے۔ ارے تم اس کی چالوں میں نہ ہو کہ جو روکنے والے لوگ ہیں، اب ان کی باتوں پہ غور کرو، وہ کون سی بات کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں۔ ارے تجھے تو یاد دلائی جا رہی ہے تیرے باپ آدم کی۔ اب آگے یاد رکھیے گا، اب لباس اترا تو کیا کیا نقصانات ہوئے، توجہ کیجئے گا۔ اب لباس اترا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا نے شرم محسوس کیا۔ کیا شرم محسوس کیا۔ کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حیا اور ایمان ایک شعبے میں ہیں، حیا اور ایمان ایک شعبے میں ہیں اور یہ جڑوے ہیں دونوں۔ جب حیا اٹھتا ہے ایمان ایٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان اٹھتا ہے تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے۔ کہا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو مرضی کرتے جاؤ۔ کیوں؟ اب یاد رکھیے گا حیا اور ایمان، میں جو بات کرنے لگا ہوں میری بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حیا اور ایمان ایک شعبے میں ہیں، جڑوے ہیں دونوں۔ حیا ختم ہو گیا ایمان ایٹومیٹک ختم، اگر ایمان اٹھ گیا تو حیا ایٹومیٹک ختم۔ ارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اترا تو انہوں نے شرم محسوس کیا، حیا کو محسوس کیا۔ مولا مجھے تجھ سے شرم آتی ہے اور تیرے پاک مخلوق سے شرم آتی ہے، میں کیسے لباس اتار کر اس جنت میں رہوں، اور حالانکہ جنت میں رہ کر بھاگ رہے ہیں
ان درختوں کا اولا لے رہے ہیں، ان درختوں میں چھپ رہے ہیں جنت میں رہ کر۔ ارے شیطان نے کیا کیا؟ لباس اتروایا آدم کا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو محفوظ اور مضبوط رکھا، اور بات یہ ہے آج اولاد آدم کی، آج شیطان نے لباس اتروایا تو حیا نہ رہا، یہی لباس پہن کر ماں کے سامنے کھڑا ہے، اگرچہ آگا پیچھا ننگا ہے، کوئی چھپنے کی بات نہیں کرتا، یا ایسے کرتا اگر کپڑے نہیں تو اکیلی جگہ پہ چھپ جاتا اس لباس کو پہن کرنا۔ اب اس نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا زین لہم الشیطان اعمالہم، ارے تو نے جو لباس اتارا ہے، یہ لباس پہنا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے تو۔ اب وہی آدم نے شرم و حیا کا مظاہرہ کیا تھا، اور آج اولاد آدم کیا ہے؟ کہیں باپ کے سامنے ہے، کہیں ماں کے سامنے ہے وہی ننگا لباس پہن کر، کہیں بہن کے سامنے ہے، اور کہیں گلیوں کوچوں میں رب کی مخلوق کے سامنے چلتا ہے وہی ننگا لباس پہن کر۔ ارے بابا یہ شیطان کا لباس تھا جو اس نے پہنانا چاہا مگر آدم نے نہ پہنا تھا، آج تو اولاد آدم ہو کر پہنتا ہے۔ ارے بے حس ہو گیا ہے، بے شرم ہو گیا ہے کہ آج تو اسی کے لباس کو پہن کر شرم بھی محسوس نہ کرتا۔ اب کیا ہوا کہ وہ لباس اترا آدم کے جسم سے، آدم کے جسم سے وہ لباس اترا۔ اب ابن عساکر اور مجاہد میں روایت ہے کہ وہ لباس رب نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم نے میرے منع کرنے کے باوجود ایک دانہ کھایا ہے، تم اس کے جسم سے لباس اتار دو۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، تاج سر سے اتارا اور کمر بند کھولا۔ اب یاد رکھیے گا جیسے ہی وہ لباس اترا تو آدم علیہ السلام عربی زبان بھول گئے، عربی زبان موقوف ہو گئی، اب اور عبرانی زبان بولنے لگے، عربی زبان کو بھول گئے، عبرانی زبان بولنے لگے۔ ارے یہ درس تھا کہ جب آدم کے جسم سے وہ لباس اترا شرم و حیا والا، وہ شرم و حیا والا وہ لباس اترا تو آج اس نے شرم محسوس کیا، عربی زبان چلی گئی۔ ارے جو لباس آدم والا اگر اولاد آدم اتارے گی تو شرم و حیا بھی کیا، حیا بھی گئی، شرم بھی گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ساتھ پیار بھی گیا۔ جیسے انہوں نے عبرانی زبان بولی تھی، ارے وہ تو پاک روحیں تھی، رب نے ایک سبق دینا چاہا تھا اولاد آدم کو۔ ارے اولاد آدم دیکھو ہم تمہارے باپ کی آزمائشیں لے رہے ہیں تمہیں سبق دینے کے لیے، ارے اب تم بھی اپنے باپ سے سبق لو تو بچ جاؤ گے۔ اگر اس سبق پر اعتبار کرو گے، اس سبق پر یقین کرو گے، اس سبق پر چل پڑو گے تو بچ جاؤ گے۔ ارے اگر نہ لیا تو پھر کیا، تمہیں عربی کے ساتھ تمہیں بھی پیار نہ رہے گا۔ حالانکہ آدم کو عربی سے پیار تھا مگر زبان سے بول نہ سکتے تھے، وہ لباس اترتے ہوئے زبان سے بول نہ سکتے تھے۔ ارے پیار تو تھا، ایک سبق تھا۔ ارے جب تم بھی آدم کے اس جنت والے لباس سے اتارو گے اس لباس کو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی عربی سے دور رہو گے۔ یہی بات ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل ٹاں وہ انگلش والی تو بولتے ہیں مگر عربی والے الحمدللہ یہ بولنا بھول گئے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے، وہ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا یہ جو قصہ، کیونکہ آج تیسرا جمعہ ہے، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا آدم جب تجھے چھینک آئی تو نے الحمدللہ کہا تو یہ سبق تیری اولاد کے لیے ہے۔ اب تو نے شکریہ ادا کیا، یہی شکریہ الحمدللہ تیری اولاد کے لیے ہے۔ اب کیا عربی زبان موقوف ہوئی، زبان سے بول نہ سکتے تھے آدم علیہ السلام، آج وہی اولاد ہے۔ جب ہٹے
لباس اتروایا شیطان نے، پہن لی پینٹ شرٹ، وہ جنت والا لباس تو اتر گیا کھلا. اب زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی بات کرے تو کہتے ہیں تھینک یو، الحمدللہ بھول گئے، شکریہ بھول گئے، جناب جی تھینک یو. کیوں؟ شیطان نے لباس بھی پہنایا اور پھر اس نے کہا زجن لهم الشیطان اعمالهم. ارے تو جو اب تہذیب اپنا رہا ہے کتنی خوبصورت ہے. یہ لباس ننگا تو تجھے اوروں کو ننگا نظر آتا ہے، تجھے خوبصورت تو لگتا ہے نا کم از کم. تو اپنی خوبصورتی کو دیکھ، تو نے کیا دیکھنا ہے رب کے حکام کو. اب بات سنیں کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے جب وہ لباس اترا اس دانہ کھانے کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کے بال بڑے لمبے تھے، قد بڑا لمبا تھا. اب جنت میں بھاگ رہے ہیں، جنت کے جو درخت تھے، باغات تھے، میوے، اب ان میں چھپنا، اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. تو بال اڑ گئے، انجیل کے درخت تھا یا کوئی اور تھا، اس کے ساتھ بال اڑے تو حضرت آدم علیہ السلام رک گئے. رب نے پوچھا آدم بھاگتے کیوں ہو؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے تجھ سے اور تیری بنائی ہوئی مخلوق سے. لباس اتر گیا. اب انہوں نے وہ لباس اترتے ہی اس درخت کے پتے جوڑ کر اپنے اوپر پہن لیے. جب پہنے تو رب تعالی نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور جگہ پہ فرمایا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور شروع کیا اپنے بدنوں پر جنت کے درخت کے پتے جوڑنے. کیا مطلب؟ کہ اپنے جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. اب رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. رب نے فرمایا آدم اب تمہیں میں زمین کے اوپر اتاروں گا، اب زمین کے اوپر اتاروں گا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ارے تمہارے لیے زمین ہم نے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے، زمین ہم نے تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ان میں ایک ساتھ جنت میں رہے. بس ایک ساتھ ایک گھڑی جنت میں رہے اور ایک گھڑی عیش و عشرت میں رہے جنت میں. تو ان کے بعد ایک گھڑی کے بعد اب ان کو جنت سے باہر زمین کے اوپر بھیجا گیا. اب یہاں پہ ایک سبق ملا. آدم علیہ السلام عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک یہ ٹائم جنت میں رہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عصر کے بعد مغرب تک ایک گھڑی رہے. اور بعض صحابہ اس میں فرماتے ہیں کہ جناب جی حضرت آدم علیہ السلام ایک گھڑی کی نامی یا 10واں حصہ اس جنت میں رہے، ایک لمحے کا نامہ یا 10واں حصہ اس جنت میں رہے. اب جنت کا مزہ چکھا اور مزہ چکھنے کے بعد ہی یہ وقوع پیش آیا اور زمین پر بھیجے گئے. اب یہاں پہ ایک سبق ملا کہ جناب جی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی عیش و عشرت لی، جنت میں رہے ایک لمحہ جہاں پہ کھانا پکا پکایا ملتا تھا اور پھل باغات عام تام تھے ملتا تھا. مگر کیا ایک ہی لغزش ہوئی آپ سے جنت میں، عیش سے اب محنت کی طرف آ گئے. وہاں عیش تھی، یہاں اب محنت کی طرف آ گئے. ارے بابا بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین کی طرف آئے تو رب نے بتلایا ارے ان کا اوپر سے نیچے آنا، ان کا اوپر سے نیچے آنا. رب فرماتا ہے
کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا؟ وَمَتَاعٌ إِلَٰهٍ، ایک آگے جگہ پہ فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا، ہم نے ان دونوں کو کہا کہ تم اتر جاؤ. فَأَخْرَجَهُمَا، کہا کہ تم اتر جاؤ. اور قرآن کے اور لفظوں میں فرمایا کہ مطلقاً فرمایا اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ. اب بلندی سے نچائی کی طرف آتے ہیں، بلندی سے نچائی کی طرف. اب اتر جانا ظاہری بات ہے، اترا اوپر سے نیچے جاتا ہے، نیچے سے تو اوپر چڑھا جاتا ہے. رب نے قرآن کریم میں فرمایا اتر جاؤ. اب مطلق لفظ فرمایا اس لیے کہ جنت میں صرف آدم نہ تھے یا اما حوا نہ تھی، بلکہ ان کے ساتھ جنت میں مور بھی تھا اور سانپ بھی تھا. اب رب نے فرمایا اتر جاؤ. اب سب کو حکم ہوا تم نکلو جنت سے، اب اترو جنت سے. اب جنت سے اترے اور آگے فرمایا بعضکم لبعض، ان میں بعض کا دشمن تھا. جب ہم نے ان کو جنت سے اتارا ان میں بعض کا دشمن تھا. اب کیا مطلب کہ حضرت ان میں مطلب کافی نکلتے ہیں جو علماء کرام نے نکالے. میں سب کی وضاحت دو ٹوک لفظوں میں کروں گا، سمجھیے گا ذرا. رب نے فرمایا اترو. اب سب اترے. کہاں سے؟ آدم اترے، اما حوا اتری، سانپ اور مور یہ سب جنت سے نکالے. اب رب فرماتا ہے بعضکم لبعض، ان میں بعض کے دشمن تھے. ایک تو تعلیل اس میں یہ نکلتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو حضرت آدم کی پشت میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، اور مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور یہ اترے. اور بعض کا قول یہ ہے کہ جناب جی سانپ انسان کا دشمن ہے، انسان سانپ کا دشمن ہے. اب بعض کا دشمن تھے جو جنت سے اترے، اور یہ بھی دشمن تھے. اور تھے کہ جناب جی شیطان پہلے کبھی کبھار جا سکتا تھا جنت میں، اب ہمیشہ کے لیے دھتکارا کیا. تو یہ بھی سبق ملا، ارے تم ہی میں سے بعض کے دشمن ہے. کیا مطلب؟ ارے جہاں انسانیت والے رہتے ہیں ان میں ہمیشہ سب کے دوست نہیں ہے، بعض کے دشمن بھی رہتے ہیں. ارے مومن کے لیے یہی سبق دیا جا رہا ہے. ارے سبق لے اور ذہن رکھو اس کوے والا. اب کوا جب انسان کو دیکھتا ہے دور سے دیکھتے ہی اس کو کچھ مار یا نہ مار، وہ جب گزرے گا ساتھ سے اٹھ کر اڑ پڑے گا. ارے تو انسان، تجھے سبق دیا جا رہا ہے، ارے ہر انسان سے بچ جا. کہیں انسان کے روپ میں شیطان بھی جاتا ہے تیرا ایمان کھونے کے لیے، ارے تجھے برباد کرنے کے لیے انسان کے روپ میں شیطان بھی آ جاتا ہے. تو دوست اب سبق لے اس سے کہ جو آدم کو جنت سے اتارا گیا اب زمین پر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام. میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے. اب جب جنت میں آئے نا، جنت سے اترے تو آپ کے پاس وہ درخت کے پتے بھی تھے جو جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا تھا، اور آپ کے پاس کچھ پھل بھی تھے جو جنت سے لائے گئے. اور پھر ان کو دور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں ہندوستان میں ایک ہے پہاڑ وہیں اتارا گیا. اور پھر ان میں سے جو شیطان تھا اس کو کہیں دور اتارا، اور مور کو اور کہیں دور اتارا، اور سانپ کو کہیں اور اتارا. دور ان کو اتارا گیا. اب دور اتار کر رب نے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے پھل لے کر آئے
وہ پھل لے کر آئے تو بیٹھے رب کی بارگاہ میں اب رو رہے ہیں اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، مولا میری اس لغزش کو معاف فرما۔ اور جو پھل لے کر آئے تھے وہ ساتھ رکھے، رب کی بارگاہ میں دعا میں ایسے محو ہوئے کہ وہ پھلوں کو بچانا بھول گئے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں اور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اب شیطان نے چاہا کہ آدم تو جنت سے آ گئے، مگر جو جنت سے پھل لے کر آئے ہیں کہیں یہ پھل اس کی اولاد کے لیے کھانے کے قابل نہ بن جائیں۔ اب اس نے کیا چاہا، آدم تو دعا میں محو ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو شیطان نے چاہا کہ وہ جو 7 درخت پھل لائے 7 پڑے ہیں ان کو آ کر ہاتھ مارنے لگے۔ جب ہاتھ مارنے لگا نا شیطان، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الٹا ہاتھ مارا۔ اب شیطان بھاگا۔ اب جس پھل کو شیطان نے ہاتھ لگایا وہ پھل اس زمین کے اوپر آج بھی کڑوا ہے۔ جیسے کرتومے کو دیکھ لو کتنا کڑوا ہے۔ جس پھل کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ کڑوا ہو گیا، اور جس پھل کو شیطان کا ہاتھ نہ لگا وہ آج بھی میٹھا ہے۔ آم کو دیکھ لو یا اس جیسے اور پھل ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اور جو حضرت آدم علیہ السلام اس کا بیج اور گٹھلیاں لے کر آئے تھے جنت سے، اب وہ بھی پڑی تھی۔ اب ان گٹھلیوں کو جس گٹھلی کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ گٹھلی کڑوی بن گئی۔ آم کی گٹھلی دیکھیں وہ کڑوی ہے، پھل دیکھیں کیسا میٹھا ہے۔ اور اس کی جس گٹھلیوں کو ہاتھ نہ لگا وہ آج بھی میٹھی اور انسان کے کھانے کے قابل ہیں۔ اور کیا مطلب، اب بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ایک لغزش تھی اور ایک امتحان تھا کہ جنت سے باہر نکالا گیا، اب جنت زمین پر آئے۔ وہ اس لیے کہ زمین کو انسان کے لیے ہمیشہ ٹھکانہ بنانا تھا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آدم کو زمین کی طرف چلنا پڑا۔ آدم اب زمین کی طرف آئے، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنا تھا، اور زمین پر بھی حکومت کرنی تھی، اس لیے زمین کے اوپر آئے۔ اور اس میں دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ جنت ہے پاک لوگوں کی جگہ، ہمیشہ اس میں پاکوں نے رہنا تھا، پاک لوگوں کی جگہ ہے، پاکوں نے رہنا تھا، اس لیے جنت سے نکالے تاکہ زمین کی طرف آ جائیں۔ آدم کی پشت سے جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کو جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے، تاکہ آدم زمین پر جائے تو یہ نکل جائے آدم کی پشت سے۔ جب پاک ہو جائے آدم، پھر ہم وسیلہ بنائیں گے محمد کا، پھر ہم وسیلہ بنائیں گے محمد کا۔ جب آدم آئے، کافر نکل گئے، منافق نکل گئے، دین کے دشمن نکل گئے، اب رب نے وسیلہ بنایا کیا کہ آدم رو رہے ہیں اور رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا۔ اب دیکھیں، اب حکمت دیکھیں، ادھر سے حکم فرمایا کہ اب تم جنت سے چلے جاؤ، اور ادھر سے حکم ہو رہا ہے جبریل کو، جبریل جا، میرے آدم رو رہے ہیں، تم ان کے سامنے اذان دے، محمد کا نام لے، تاکہ محمد کے وسیلہ سے آدم پھر جنت میں تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں حکمتیں دیکھیں، وہاں سے نکالا، اور یہ ایک ساتھ تھی، ایک لمحہ تھا، مگر وہ لمحہ دنیا میں 360 سال بنتے ہیں۔ یہ 360 سال آدم روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اب جب رب نے دیکھا کہ کافر آدم کی پشت سے نکل گئے، منافق نکل گئے، دین کے دشمن نکل گئے، جو جہنم کے قابل تھے وہ آدم کی پشت سے نکل گئے، اب فرمایا جبریل کو کہ ارے جبریل اب تو جا۔ اب یاد رکھیے گا، کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ جناب جی ان کو نکالنے کے لیے نہیں تھا، ایسے ہی تھا، ارے بابا
نکالنے کے لیے نہ تھا تو جیسے آدم رب کو پہلے پیارے تھے بعد میں تو ویسے ہی پیارے تھے، پھر جنت سے دور بھیجنے کی کیا وجہ تھی؟ صرف یہی حکمت تھی کہ آدم اب تم جاؤ زمین پر۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ انسان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے زمین بنے گی، رہے گا بھی زمین میں اور دفن میں بھی زمین میں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیری پشت میں جو کافر منافق دین کے دشمن ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے یہ نکل جائیں۔ وہ نکل گئے۔ اب حضرت آدم رو رہے ہیں، رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، ارے جبریل جاؤ تم ان کے سامنے اذان دو۔ اب جبریل علیہ السلام نے اذان دی، جبریل نے آ کر اذان دی، اور اذان دینے میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف آئے تو آپ گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، زمین چونکہ اندھیرا ہے، آسمان اجالا ہے، زمین کا تہ خانہ اندھیرا ہے، جنت روشنی کا گھر ہے۔ اب روشنی سے اندھیروں کی طرف آئے تو یہ اندھیرا تھا، گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب گھبراہٹ محسوس ہوئی تو رب نے اذان کا حکم دیا، جبریل نے اذان دی، آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ جاتی رہی۔ اس لیے اب پوری اولاد آدم کے لیے سنت بن گیا۔ حضور نے فرمایا جب بھی کسی کو گھبراہٹ جنگل میں ہو یا گھر میں گھبراہٹ بن جائے یا گھر میں کوئی ایسے جنات یا آسیب ایسے لوگ گھر میں تنگ کرتے ہیں، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت اذان دی جائے، دل ہمیشہ اطمینان میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے آ کر اذان دی تو گھبراہٹ جاتی رہی۔ جب آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام محمد آیا تو آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ تو وہ نام ہے کہ جو میں نے رب کے عرش پر بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، اور یہ وہی نام ہے کہ جو جنت میں ہر درخت کے پتے کے اوپر لکھا ہوا پایا تھا، یہ وہ نام ہے۔ ظاہری بات ہے یہ نام میرے لیے بہت بڑی ہستی ہے، بڑی ہستی ہے۔ اب اس نام کو حضرت توجہ، اب اس نام کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام نے لیا۔ توجہ میری طرف، میں جو بات کرنے لگا ہوں میری بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام کا وسیلہ لیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تجھے نام محمد کا واسطہ جس کی خاطر کائنات بنائی ہے اب مجھے وہی ٹھکانہ دے دے جنت والا۔ رب نے فرمایا آدم تو نے جس ہستی کا نام لیا ہے ہم نے تو جنت بھی اسی کے لیے بنائی ہے، آج اسی کا نام لیا پھر آ جا جنت میں، تو نے اس نام کا وسیلہ لیا ہے پھر آ جا جنت میں۔ ارے بات یہ ہے کہ آدم نے نام محمد کا وسیلہ لیا۔ آدم کون ہے؟ انسانیت کے باپ ہیں نا، انسانیت کے باپ ہیں۔ اب باپ نام محمد کا وسیلہ پکڑ کر جنت جانا چاہتا ہے اور اولاد کہتی ہے بغیر وسیلہ کے جنت مل جائے گی۔ سوچئے گا ذرا، اولاد کہے ہم وسیلے والے نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ والی بات کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں۔ ارے ڈائریکٹ والا تو وہ شیطان تھا جس کو جنت سے نکالا گیا، آدم تو وہ ہے جو نام محمد کا وسیلہ لے کر پھر جنت لے رہے ہیں، پھر جنت لے رہے ہیں نام محمد کا وسیلہ لے کر۔ اب یہاں پہ رب نے سبق دیا ہے اولاد آدم کو، ارے اولاد آدم جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کو نام محمد وسیلہ لے کر جنت دی تھی، آج ہم تمہیں بھی اس نام محمد کے صدقے جنت عطا کر دیں گے، اس محمد کے صدقے آج تمہیں بھی ہم جنت دے دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے انسان شیطان تیرا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس شیطان نے تیرے باپ آدم کو جو اس کے لیے ٹھکانہ جنت تھا
اس کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا تھا. ارے تجھے شیطان زمین سے دوزخ کی طرف لے جائے گا, اب اس کے پنجوں سے بچ جا. اگر تو اس کے پنجوں سے بچ جائے گا اور اس محمد کا وسیلہ لے کر جنت میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ پا جائے گا. یہ ہے تیرا راستہ. اب تیری مرضی ہے کہ تو اس شیطان کے راستے پہ چل یا رحمان کے راستے پہ چل. رحمان کا راستہ لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جائے گا, اگر شیطان کا راستہ لے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. اگلا جمعہ پھر یہیں سے پھر شروع کریں گے, کیونکہ جو موضوعات میرے نام لگائے تھے, ظاہری بات ہے تیسرا جمعہ ہے, ایک موضوع ختم نہیں ہوا. مجھے تو لگتا ہے کم از کم یہ موضوع کوئی 9-10 جمعے جائے گا. تو میں کوشش کروں گا کہ اگلا جمعہ مختصر, آج بھی میں نے کوشش تو بڑی کی ہے لیکن کوشش میری ناکام گئی ہے مختصر کرنے میں. اگلا جمعہ اس موضوع کو مختصر کروں گا اگر کر سکا تو. اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. اسی موضوع کو اسی ٹائم اسی جگہ سے پھر شروع کریں گے. آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخوان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.